الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھو والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما ولی عرب و عجم ولی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام سادات کرام واجب القدر بزرگوں عزیز دوستوں قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر جس دے اندر آخرن حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے. میرے مسلک دے معتبر علماء و سادات میرے سٹیج دی زینت نے میری مراد پیر طریقت سید السادات پیر سید کاشف حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب التعظیم زینت العلماء شوکت اسلام حضرت علامہ مولانا مبارک علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ
اور میرے تو قبل سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید خبیب حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے حوالے نال اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پلیٹ فارم دے حوالے نال خوبصورت ترین گفتگو فرما رہے سے مجھنا چیزوں بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے تو اڈا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل لے کہنے کے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق کو سلامت رکھے محبت کو اسی طرح جوان رکھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم اے جنیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلاں بدبختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں جڑے تو اڈے چو خوش بخت نے آکھو سبحان اللہ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے الحمدللہ جننے حضرات بھی آگے وہ سارے خوش بخت ہو میں دعا کرنا اللہ تو اڈے بختانوں مزید بلند فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے جتنے بندے تسی بیٹھے ہو ماشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد تو لے کے ہون تک کہ توڑا حوصلہ ہے لیکن محفل پاک جدوں میں آ کے بھئیے نا گوڑے تھلے کر کے بھئی دا دو زانوں ہو کے بھئی دا یہ چوکڑی ماری دی عادت اور عبادت فرق کرنا سکھو ننگے سر پھرنا ساڑی عادت اسی بازارہ پھریے چوکائیں کھلوئیے گھر رہیے ننگے سر یہ ساڑی عادت لیکن جدوں اسی مسجد یا محفل چاہ کے سرات ٹوپی یا دستار رکھ لینے آنا تو وکھن والا بندہ سمجھ جاندہ ہے عادت چ نہیں اللہ دی عبادت چ بیٹھا ہے ہاتھ چھڑ کے چلنا ساڑی عادت کوئی شادی اٹینڈ کریے تے ہاتھ چھڑ کے جانے ہیں کوئی ولیمہ اٹینڈ کر لیے کسی دی سال گرہ اٹینڈ کر لیے یارہ دوستائیں نکلیے ہاتھ چھڑ کے چلنا یہ ساڑی عادت ہے پر جدوں مسجد چاہ کے نماز نیت کے ہاتھ بند لیے تے وکھن والا سمجھ جاندہ ہے عادت چ نہیں اللہ دی عبادت چ کھڑا ہے گوڑے اتے کھڑے کر کے باواں دا وڑ مار لینا یہ ساڑی عادت ہے پر جدو محفلے چاہ کے دو زانوں ہو کے یہ چوکڑی مار کے باواں گے تو ویکھنا سمجھ جائے گا عادت چ نہیں اللہ دی عبادت چ بیٹھا ہے اس واسطے عادت اور عبادت چ فرق کرنا سکھو اے جنہ دے ننگے سر نے نا میرا غالب گمان کہہ رہے ہیں اینا عشاء دی نماز نہیں پڑھی کیونکہ اگر پڑھی ہوندی تو سران تے کپڑے ہوندے اور ہو سکتا ہے وہ فجر دی بھی جا کے نہ پڑھنا لیکن یہ گل ذہن وچ رکھنا مسجد نو نبی پاک نے جنت آکھیا اور محفل بھی جنت ہے اذا مررتم بریاض جنت فرتاؤ سے غلاموں جتھے تانوں جنت دے باغات نظر آ جا اوتھوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو قالوا ما ریاض الجنہ آقا جنت دے کیڑے باغات ہیں قال علق الذکر فرمایا جتھے جتھے ذکر دیاں محفلاں سجیاں ہون اوتھے جا کے جایا کرو پھر انجھے ہی ہوئے گا جنہیں تسی جنت دے باغا بچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے اور مسجدہ میں جنت ان میں جملے دین لگا اللہ کرے تو اڈی سمجھے جا جا جیڑا بندہ مسجد دے گوان رہ کے اپنے کام چھڑ کے اس جنت نہیں نہ آ سکتا
اپنے کماں نو پسے پشت پا کے اپنیاں دکاناں نو پیچھے رکھ کے اپنے گھراں دیا گھراں دے کئی کم پسے پشت رکھ کے جیڑا اس جنت وچ نہیں نہ آ سکدا وہ پل صراط لنگ کے تے اس جنت وچ بھی نہیں جا سکدا سبحان اللہ نہیں استغفر اللہ سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی محفل چسی آئے ہیں کسی عالم دین کو پوچھو تے صحیح پر نبی پاک نے پیدا ہوں دیا سب تو پہلا کم کیڑا کیتا ہے کہن گے آقا سجدہ کیتا ہے تے جدو معراج تے گئے اللہ تحفہ سجدیاں دا عطا کیتا تے جیڑا بندہ آکھے میں نبی دا میلادی ہاں وہ سجدہ نہ کرے میلادی نہیں ہو سکتا ہون نہیں سبحان اللہ تُسا آکڑا کیونکہ تُسی تو سور سن دے ہو تُسی شیر سن دے ہو تُسی کنہ دا چسکا لین ہوں دے ہو کاش کدی روح دا چسکا لے کے آئے ہوں دے تے تقدیرہ بدل جاندی ہیں آج تو اڈیاں مسجداں ویران نہ ہوں دی میلاد کیا ہے نبی پاک دی آمد پاک دا ذکر کرنا اور جیڑی آیت میں توڑے سامنے پڑھی میں تو انہوں صرف اے دسنا پہ ملاد اسی بنانے کیوں تقریران تو سا سن لیں توجہ میرے پر رکھنے رب کائنات نے اپنے محبوب نو آکھیا محبوب تم اینا نو کہے اینا نو فرما دیو جدوں تو اڈے تے اللہ دا فضل ہوئے او دی رحمت ہوئے نا تے پھر خوشیاں منایا کر جنہیں تسا سبحان اللہ کیے انج دی خوشی دا حکم نہیں گا انج دی خوشی دا حکم نہیں توجہ کرے محبوب تو کہے کل امر مخاطب مصطفیٰ نے اللہ مصطفیٰ نے مخاطب کر رہے تو کہے جدوں تو اڈے تے اللہ دا فضل ہوئے دی رحمت ہوئے پھر خوشیاں مناؤ توجہ کرے کلام اللہ دا تے مخلوق بھی بندے بھی اللہ دے اصل کلام کل تو بعد شروع ہوں گے جڑی گل ہے نا وہ کل تو اگے ہے کل تے اللہ نبی نے مخاطب کر کے کہہ رہے کہ محبوب تسی آنکھو بھئی اللہ اے کہہ رہے جملہ دین لگا تو جملہ بڑا دقیق تے بڑا جملہ ہے اللہ کہہ رہے محبوب تم کہہ یا اللہ گل تیری ہے بندے بھی تیرے تے توں ڈائریکٹ کیوں نہیں آخدا اللہ دی بارگاہ جیسی سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو خالق ہے اے تیرے بندے نے گل تیری ہے مخلوق تیری ہے تے تو ڈائریکٹ کہہ مصطفیٰ نو واصل کیوں بڑھا رہے کہ محبوبہ تو کہہ اللہ دسنا چاہ رہا ہے پہ میں خالق ہو کے نا تے اپنے بندیاں نال ڈائریکٹ گل نہیں کر رہا مصطفیٰ نو وچ وسیلہ بڑھا رہے تے تم کم عقل ہو کے آنا وسیلہ ہے ہی کوئی نہیں تو انہوں نہیں سمجھ آئی میری انگلہ نے فرنٹ سیٹ آڑے تو میری پوری تقریر انجے دیجئے ہاں بے شک میں اپنا حق ادا کرنا ہے پیسے میں نو دینے نہیں دینے تو اڈی مرضی لیکن میں اپنا حق ادا کر کے جانا ہے تُسی سبحان اللہ کھڑی ہمیں نہیں آکھیں پر انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم سید سٹیٹ تے بے کے گل کرن لگا آمدے سال تک یاد کرو گے اے دس گیا میلاد کیوں منائی دائی توجہ کرے اللہ فرما رہے کہ
گل میری تے بندے بھی میرے تے میں خالق ہو کے ڈائریکٹ اپنے بندیاں نال گل نہیں کر رہا مصطفیٰ نو وسیلہ بنا رہا اگر تانوں کوئی پوچھے اوے وسیلہ کتھے قرآن کھول کے جتھے جتھے کل لکھیا ہوئے لوکاں نو وکھا کے آکھو جتھے کل لکھیا ہے اتھے ہی وسیلہ ہے قرآن پاک دے جس جس مقام دے بھی لفظ کل سمجھ لو اتھے وسیلہ ہے تے اللہ خالق ہو کے ڈائریکٹ بندیاں نال گل نہیں کرتا اپنے محبوب نو وسیلہ بنا رہا تے تم بے وقوف ہو کے ناقص ہو کے تے تو انہیں وسیلہ ہے ہی کوئی نہیں تے میں علماء دے قدمہ تے رکھ کے جملہ دین لگا ہاتھ رکھ کے قدمہ تے جملہ دین لگا وسیلہ ہمیشہ اتے واسطے اختیار کری دے تھلے واسطے نہیں ہائے یہ گلنا تو اڑے سمجھنا تُسی کوٹھے تے کادے تے چڑھ دے ہو کادے نال ہے اچھی بولو سیڑھی نال ایدہ مطلب ہے کوٹھے تے جان واسطے تُسی سیڑھی دا وسیلہ لب دے ہو اے اتے جان واسطے وسیلہ ہے تھلے جان واسطے نہیں تھلے چھاڑ مار کے بھی آ سکتے نہیں سمجھ آئی تو اوہ وسیلہ اختیار کیتا ہے اوپر جان واسطے سیڑھی اتے جان واسطے تھلے آن واسطے کوئی وسیلہ نہیں بندہ چھاتو تو چھلانگ مار کے بھی تھلے آ سکتا ہے جیڑے کہندے نا وسیلہ کیا ہے رب کعبہ دی قسم ہے وہ تھلے ہی لگے پھر دیں اتے کوئی بھی یہ گلنا تو انوکھیاں سمجھ آؤنیاں کیونکہ کدھی سنیاں جو نہیں ہے یہ اوکھیاں سمجھ آؤنیاں پر میری محنت حق میں نو صرف سبحان اللہ کیا کیا ادا کرو جیڑا وسیلے دا قائل نہیں وہ تھلے ہی لگا پھر دے کیونکہ وسیلہ اتے واسطے ہوتا تھلے واسطے نہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں اللہ کہہ رہا ہے محبوب انہاں نو کہہ جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے خوشی کرو اچھا ساڈا جڑا دین ہے نا اسلام اے فطرت تے مبنی دین فطرت اور فطرت کنو کہندے نے اندر دی کیفیت نو اندر دی جبلت فطرت کہندے اللہ فرما رہے ہیں جدو فضل ملے خوشی ملے رحمت ملے تو خوشی کرو ہن فطرت کہہ دیئے کہ جدو تو انو خوشی ملے او دا اظہار کرو فطرت کہہ دیئے کہ جدو بھی تو انو خوشی ملے او دا اظہار کرو اگر خوشی دا اظہار نہیں کرو گے خوشی دا فائدہ ہی نہیں دوسری گل خوشی تے غم اے دا تعلق کے اندر نہ خوشی بھی اندر ہوندی تے غم بھی اندر ہوندی یعنی دل خوشی بھی دل وچ تے غم بھی دل وچ لیکن رب کائنات نے خوشی تے غم دا اظہار چہرے تے نمودار کر چھڑے مثلا بندے نو دل چ خوشی ہوئے نا تے ہونٹ مسکران دے اللہ نے ہونٹ چہرے تے لا چھڑے اگر بندہ غم زدہ ہوئے تے اکھا نم ہو جاتی ہیں اکھا ہمیں اللہ نے چہرے تے لا چھڑے پتہ چلے غم تے خوشی دا اظہار بدے دے چہرے تے ہو جاتی اور میرے تے توڑے نبی پاک نے خوشی دے اظہار میں اپنی سنت بنا دیتا ہے پوچھو گے کس طرح نو جی جیڑے بندے کہنے نے حضور کے میلاد کی خوشی کیوں کرتے ہو کسے دے گھر بچہ پیدا ہوئے تے عقیقہ کر دینے عقیقہ کرنا حضور دی سنت پتر پیدا ہو گیا سنت مطابق عقیقہ کیتا پھر عقیقے وچ سنت گوشت بکرے دا اونٹ دا گائے دا
اسی کی کرنے ہیں چونکہ اللہ پتر دیتا ہے تو خوشی ہے ہن عقیقہ بھی خوشی ہے اسی کرنے ہیں لوگاں نو اپنے رشتے داراں نو بلانے ہیں پتر دے عقیقے تے پھر گھر نو صاف کرایا جاتا ہے پھر جتھے کوئی سفیدی رہ گئی وہ سفیدی کرائی جاتی ہے پھر کپڑے نویں سلوائے جاتے ہیں پھر خوشبوواں لائیاں جاندیاں ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں نویں کپڑے سواندیاں فلانے نو اللہ پتر دیتا ہے فلانے رشتے دار دے گھر پتر ہویا ہے خوشی ہے تے عقیقہ اوتھے چلے ہیں پھر جدوں عقیقہ ہوندا ہے اوتھے سنت صرف گوشت ہے لیکن صرف گوشت نہیں پکدا اوتھے زردہ بھی تیار ہوتا ہے اوتھے پلاؤ بھی تیار ہوتا ہے اوتھے بریانی بھی تیار ہوتی ہے اگر سردیاں ہون تے گرین ٹی اور اگر گرمیاں ہون کوک تے سپرائٹ میں پوچھنا چاہنا جیڑا پتر آیا او دی خوشی اندر تو عقیقہ نبی دی سنت سمجھ کے کیتا ہے تے سنت صرف گوشت ہے میں کہے سپرائٹ سنت ہے بولو کیوں بھائی عقیقے وچ گوشت سنت ہے سپرائٹ سنت نہیں نا کوک سنت نہیں نا میں کہا مولوی جی جننے کام تساں سنت تو علاوہ کیتے ہیں انہاں دے متعلق کی آپ دے ہوتے نے کام یہ نجائز بھی نہیں آئے ہائے ہاتھ لا دیو گوڑیاں تو بڑی مہربانی اگر سنت نہیں نا تے یہ نجائز بھی نہیں تے میں کہنا چاہنا بدبختہ جی اللہ پتر دیتا ہی نبی دا صدقہ اگر پتر دیتا ہے اللہ نبی دی وجہ تو نبی دا صدقہ عقیقہ ملیا نبی دا صدقہ وہ دی خوشی وچ جو کچھ کریں اگر وہ نجائز نہیں تے میرے نبی پاک لا یؤمنو احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین نبی ہوئے جدے نال اپنی اولاد نالوں ود کے پیار کریے تے ایمان کامل ہے اور میں کہا پتر دی خوشی ہے تینوں کچھ نجائز نظر نہیں ہوتا پر مصطفیٰ دے میلاد دی خوشی ہے تینوں ہر کم بدعت کیوں نظر آتا ہے جتھے جائز اتھے پھر پتر جوان ہو جاندہ ہے پھر اسی شادی کرنے ہیں پتر شادی اچ ولیمہ سنت شادی وچ ولیمہ سنت اچھا وجہ کرے ایک مرد ہے انہوں عورت مل گئی ایک عورت ہے انہوں مرد مل گیا دونوں دا نکاح ہو گیا نبی پاک دی سنت چھوارے لٹاؤ ہون تے سی گلاب جامن وغیرہ لے کے آ جانے ہیں نا یا ٹافیاں وغیرہ سپاریاں وغیرہ لیکن حضور دی سنت چھوارے دیو یا رسول اللہ کیوں فرمایا مرد کندہ سی شریک حیات مل گئی عورت کندی سی سرتاج مل گیا اینا تمہاں دے ملڑتے چھوارے لٹاؤ کہ لوکاں دا منہ مٹھا کراؤ حالانکہ منہ مٹھا ہوتا ہونا چاہیے جنہوں خوشی مل رہی ہے پر لوکاں نو چھوارے کھوائے جا رہے ہیں وہ نہیں کھا رہا لوکی کھا رہے ہیں کھجور نہیں کھوائی چھوارے کھوائے تسی پوچھو کہ شاہ جی کھجور کیوں نہیں بھائی کھجور زیادہ دیر تک کھجور دا ذائقہ منہ اچھ نہیں رہتا لیکن چھوارا ایسی غذا ہے جدا ذائقہ دیر تک منہ اچھ رہتا ہے اور چھوارا عرب دی چاکلیٹ ہے اس واسطے حضور فرمایا چھوارے کھوا کے انہاں دا مٹھا کرو اور میں کیا باغدا اگر پتر دی شادی تے جے بیوی عورت مرد نو ملے تے مرد عورت نو ملے تے تو لوکاں دا منہ مٹھا کرائیں تے اسی شربت ملا کے منہ مٹھا کیوں نہ کرائیے جنہاں نو نبیاں دا سردار مل گیا جنہاں نو بے کساں دا کس مل گیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میں کیا عورت نو مرد مل جائے مرد نو عورت مل جائے تے لوکاں دا منہ مٹھا کرایا جاتا اور اسی کیا ہونا شربت ملا کے منہ مٹھا کرائیے جنہاں نو والی مل گیا
جنہوں بے کسانوں کس مل گیا، بے آسریانوں آسرا مل گیا، بے سہاریانوں سہارا مل گیا، بے لچیانوں لاجواب مل گیا۔ اور کون سی خوشی رہ جاتی ہے حضور کے بعد؟ وجہ حضور دے میلاد دی خوشی نہیں ہو کرنی تو پھر مر جا، یہ دے تو اچھی اور کوئی خوشی ہے ہی نہیں، یہ دے تو اوپر اور کوئی خوشی نہیں۔ اور اللہ کہہ رہے جب فضل ملے رحمت ملے خوشیاں مناؤ، ایک کوئی دو ہو رہا ہے نہیں، اللہ دے نبی فضل بھی نہیں رحمت بھی۔ فبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فضل بھی ہے اور رحمت بھی۔ اسی 12 دا جلوس کٹ کے اعلان کر کے دسنے اور اسی سننے اللہ دے فرمان دی پاسداری کر رہے ہیں، کیونکہ 12 دے دن سانو اللہ دا فضل بھی ملیا تے رب دی رحمت بھی۔ تو جو نہیں مناتا اس کے اندر کی خرابی۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی نبی کا میلاد جب حضور آئے تھے تو انہوں نے منایا تھا؟ میں نے کہا پاگلا انہوں نے نہیں سی منایا تو آئیں تے ایسی منا رہے اور سنیے خورے کیڑے ویڑے سبحان اللہ کری ہیں، اور میں کہا انہوں نے نہیں سی منایا تائیں تے اسی منا رہے ہیں۔ اندھا شاہ جی کمیں؟ میں کہا جدوں حضور آئے سن اللہ ماشاءاللہ چند نفوس سن مومن جنہ وچ حضور آئے، تو میں کہا باقی عرب اندھا سارا کافر سی۔ میں کہا جے تینوں عقل نہیں آئی، نبی پاک دا میلاد مومن منا دے، کافر نہیں۔ کافرانے نہ اودو منایا سی نہ آج منا دے، مسلمان مومن اودو بھی منا رہے سن دے آج بھی۔ اور دو ہی جگہ سن، دو ہی جگہ سن، ایک کفر دے اڈے، ایک رحمتان دے کار، برکت والا کار، ایک سن شیطانی اڈے، ایک سی برکت والا کار۔ جدوں حضور تشریف لے آئے تے پھوت منہ دے بل ڈگ پہ، آتش کدے بجھ گئے اور کفر دے اڈیاں تے تالے لگ گئے تے جڑا سی برکت والا کار اللہ فرما جبریل جا وہ جنڈا لا جا بیت اللہ تے جا کے لہرا تاکہ لوگاں نوں پتہ لگ جائے کہ جدوں نبی آیا تالے کفر دے اڈیاں تے لگے نے تے جڑے برکت والے کار نے انہاں تے جنڈے لہرا رہے۔ آج بھی 12 والے دن جلا دیاں مسیحتاں تے تالے لگے ہون، وہ سمجھ جانا اے شیطان دے گھر نے جڑا برکت آرے وہ آج بھی چمکا رہا۔ جو برکت والے گھر ہیں ان پر آج بھی جھنڈیاں لٹک رہی ہوتی ہیں، جھنڈے لگے ہوئے ہوتے۔ جو شیطان کے گھر ہوتے وہاں آج بھی تالے لگے ہوتے۔ اس بدبخت کو آج بھی یہ پتہ نہیں چلا کیا تجھے فضل نہیں ملا، کیا تجھے رحمت نہیں ملی؟ وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وجہ ہے میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ جدو حضور آئے ادو بھی کفر دے اڈیاں تے تالے لگے، جب بھی حضور دا میلاد دا دن آوے تو کفر دے اڈیاں تے تالے لگ دے۔ ایک بندہ کہندا حضور جب فوت ہی ہو گئے شاہ جی، جب چلے گئے مر گئے مٹی میں مل گئے تو میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں کہ اللہ دی قسم اٹھا کے انا مر گئے ہونا دے جڑے کہن مر گئے، ساڈا تے ہر ایک تاجدار زندہ، ساڈے نبی زندہ، ساڈے ولی زندہ، اور ساڈا ہر ایک مزار زندہ۔ میں کہا میرے آقا اکو واری گئے سن، اللہ کرے تو انہوں گل سمجھے چاہ جائے، اکو واری حضور گئے سن تے کائنات دا نظام رک گیا سن۔ یہ پڑھے لکھے لوگ کے واسطے جملے لیں، ہاں
آقا اکو واری گئے سن میں کلمے دی قسم پڑھ کے یہ گل کر رہا شیر منوں بھی بڑے ہوں گے اور تسی میرے تو کو بھلے نہیں میں بھی پڑھ سکنا ایک تو میری طبیعت خراب ہے تو دوسرا میں مسئلہ دسنا تو جڑا اصل مسئلہ ہے وہ دسنا ہے تو تاکہ میرا حق ادا ہوئے میں کیا میرے آقا جدوں گئے سن نا معراج تے تو حضور فرماندے سن کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی میں سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں حضور فرماندے نا میں معراج تے گیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلدا سی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماندے آقا نے کائنات دی جان تے جدوں حضور نے اس جہان نو چھڈیا تے جان نکل گئی جہان ساکت ہو گیا آقا واپس آئے جان آ گئی نظام چلن لگ پیا آج تک چل رہا ہے قیامت تک چل دیا رہنا ہے میں کیا پاگلا آقا جدوں گئے سن ادوں نظام رک گیا سی اگر ہون گئے ہوں گے تے نظام مک جاندہ آج اسی ہے وہاں تے اس گل کی دلیل ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اگر آج ہم یہاں حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا پتہ یہ چلا کہ حضور ہیں گئے ہوں تھے آج جسی نہ ہوں اندھا 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا ہے اور آپ میلاد کرتے ہو کیا تو انہا دستے میلاد کدھانے اندھا 9 تو میں کیا کوئی اعتراض نہیں تو 9 کرا میں میاں ماں پر ملاد تے کرانا اندھا 12 کو وصال ہے میں کیا حجت الوداع تو لے کے تے 12 ربیع الاول پیر دے دن تک پامیں ایک چن 29 دا کر کے باقی 30 دے کر تے پامیں سارے 29 دے کر تے پامیں سارے 30 دے کر تے پامیں ادھے 30 تے ادھے 29 دے کر سید دا چیلنج 12 ربیع الاول پیر دا دن پانی نہیں سکدا آقا دے وصال دا دن ہے ہی نہیں تے جے تو پھر بھی آنکھیں پہ وصال ہویا ہے تے تسی خوشی کر دے ہوتے صحابہ روئے نے تے میں کہا چل کوئی نہیں گل اسی تو خوشی کرنے ہیں تو پھوڑی پا لیا کر نہ تو وصال ثواب تک قائل ہیں تے نہ تو میلاد تک قائل ہیں کی اندھا صحابہ کیوں روئے اللہ کرے تو اڈی گل سمجھے چاہجے توجہ کرے صحابہ اس واسطے روندے رہے کہ حضور انہاں کو آئے سن جسمانی طور پہ آقا انہاں کو تشریف لے آئے سن جسمانی طور تے جدوں آقا مسجد ہوندے سن صحابہ دید کرتے سن نالے عید کرتے سن آقا بیان کرتے سن صحابہ دید کرتے سن نالے عید کرتے سن آقا غزوات تے جاندے سن صحابہ عید کرتے سن نالے دید کرتے سن جدوں آقا دا ظاہری وصال ہو گیا صحابہ پریشان ہو گئے اگے آقا دی دید کرتے سن ہن دید نہیں ہونی اگے آقا دا بیان سن دے سن ہن بیان نہیں سننا اگے غزوات تے جاندے ہون نہیں جایا جانا صحابہ تے اس تو روندے رہے کہ آقا ظاہری طور تے نظر نہیں آنگے میں کہا اسی کیوں روئیے ساڑھے کوڑ آقا جسمانی طور تے نہیں آئے بلکہ روحانی طور تے آئے اسی اس واسطے میراج منانے رب کعبہ دی قسمیں آقا جدوں دے ساڑھے کوڑ آئے نے کہتے گئے ہی نہیں اللہ رب العزت نے محبوب سانو دے کے نا تو خود خوشیاں منائیاں آئے بڑی اوڑی سبحان اللہ کیجئے خوشیاں کنے منائیاں نے جی بولو اللہ نے جھنڈے لائے اللہ نے کم لائے
اللہ نے شربت پلایا. یہ ثابت میں نہ کروں تو میں جھوٹا منبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اور کسی عام بندے دی گل نہیں. الخصائص الکبریٰ امام سیوطی نے پہ پڑھا جڑا ہزاراں سال بعد مصطفیٰ تو تشریف لے کے آئے لیکن نبی پاک نے 70 تو زیادہ مرتبہ اور جاگ دیاں سردیاں کھانا نبی پاک دا دیدار کرا چھڑے. نبی پاک کا دیدار کرایا اور پھر مدارج النبوہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی جڑا 18 سال مصطفیٰ دے قدمہ وچ بیٹھ کے درس حدیث بھی دیندا رہا تے اپنی داڑھی نال مصطفیٰ دے در تے جھاڑو دیندا رہا. اگر کسے پوچھیا عبدالحق ہے کیا اے نہیں آکھیا داڑھی ہے آکھیا مصطفیٰ دے در دا جھاڑو تے روز مصطفیٰ دا دیدار کر دے سکتے. ایک دن خواب حضور آئے فرمایا دہلی چلا جا. ہن تانوں کی پتہ ہوئے جڑا روز اوتھے رہندا ہوئے تے 18 سال حضور دی حدیث پڑھاندا قدماں چ بیٹھ کے تے داڑھی نال جھاڑو دیندا جدوں اونوں آکھیا جائے جا کیونکہ قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں اے پچھلے لوگ جدائیاں کولوں آتے دین دے گئے تو ہائیاں اے لمبی رات جدائیاں والی تے پل بھر سکیاں بانے اے جیڑا روگ عشق تا کہتی آتے سوئی درد پچھانے. حضرات انہوں پوچھ کے دیکھو جڑا 18 سال اے نبی پاک دے قدمہ چ بیٹھ کے درس حدیث دیندے رہے اپنی داڑھی پاک نال نبی پاک دے قدمہ نبی پاک دے در تے ہوئے جھاڑو دیندے رہے. جدو 18 سال بعد آپ دلی آ گئے تے دل میں لگے. ایک دن آقا تشریف لے کے آ گئے. آقا فرمایا عبدالحق ہن دید نہیں ہوندی او اتھے سے تے دید ہو جاندی سی ہن دید ایتھے آ کے تینوں میں کرایا کر میں دید کرایا کر او شیخ محقق لکھ رہے پتہ چلیا ساڈا کوئی عقیدہ اہل سنت کوئی یتیم عقیدہ نہیں اے دے پیچھے وڈے وڈے اولیاء دا ہاتھ ہے جنہ روز مصطفیٰ دے دیدار کیتے روزانہ مصطفیٰ دے دیدار کیتے. فرمایا خوشیاں اللہ منا رہے چنڈے لگوا رہے قوم قومیں لگوا رہے. تسی سوچو کہ شاہ جی جیڑا بندہ محبوب کسے نو دیوے وہ تے غمگین ہوندا ہے اللہ خوشیاں کر رہے اللہ خوشیاں منا رہے. بھئی سانوں تے ملے ہیں سانوں تے کرنیاں چاہیے ہیں کہ اللہ دے رہے وہ کیوں خوشیاں کر رہے. دیکھو نا اگر کوئی اپنی بچی دی شادی کردا ہے مثال دین لگا شادی کردا ہے تے جنوں جیڑا بیٹی دے رہا ہوندا ہے وہ روندا ہے تے جیڑا لے کے جا رہا وہ ہسدا ہے. فطری عمل ہے نا کیونکہ دین فطرت تے مبنی تے خلاف فطرت کم نہیں ہو سکتا. جیڑا بیٹی لے کے جا رہا ہے وہ ہس رہا ہے جیڑا دے رہا ہے وہ رو رہا ہے. لیکن اللہ نے تو محبوب سانوں دیتا ہے خوشی سانوں منانی چاہیے دیئے. اللہ کیوں منا رہے ہیں وہ دی وجہ ہے کہ جدو ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تو محبوب دور ہو جاؤں ہے اسی اس تو رونے ہیں غم زدہ ہونے ہیں. رب نے اپنا محبوب سانوں دیتا تے ہے پر جدا نہیں کیتا. آئے محبوب دیتا ہے پر اپنے تو جدا نہیں کیتا. گل بدل گئی قبلہ قاری صاحب گل بدل گئی جدوں تک اللہ نے محبوب عطا نہیں فرمایا. جتھے خدا سی اتھے مصطفیٰ سی جدوں مصطفیٰ دے چھڑیا ہن جتھے مصطفیٰ آئے اتھے خدا. لوجت اللہ تواب الرحیم ایدی تفسیر ہے نہیں جانا جتھے مصطفیٰ ہے انہوں تھے خدا ہے.
اگلی گل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد اللہ تعالیٰ نے کہ میں منایا ایدی کی وجہ حضور دے آن تے خوشی منانا رب دی بھی سنت صحابہ دی بھی سنت میرے آقا جدو معراج تے گئے اللہ خوشی منائی جدو مدینہ ہجرت کر کے گئے صحابہ خوشی منائی تو حضور کے آنے پر خوشی منانا رب کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے میلاد کیوں منایا رب نے تو 2 جلسے کیتے سن ایک اپنی توحید دا دوسرا نبی دی رسالت دا ایک تسا میلاد کتھوں کڈ لے توجہ کرے میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے پورے قرآن پاک اندر 3 سیگیاں نال نبی پاک دی آمد دا ذکر چوتھا سیگا آمد مصطفیٰ واسطے قرآن اچھ نہیں آیا جا بعثا ارسلا اینا 3 سیگیاں بچوں آؤ حضر آیت میثاق پڑھ کے ویکھی اگر کوئی سیگا ہے تو پھر کی یہ میلاد اگر سیگا نہیں تو پھر رسالت اللہ فرماندہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اور پھر جب تم میں میرا رسول آ جائے تو اللہ تو نبی کی آمد کا ذکر کر رہا ہے پھر میں نے بندہ کہندا جی اللہ آمد کا ذکر کر رہا ہے اسی تے ہونے آتا دوجے کیوں نہیں ہوندے وہ تے توحید دے ٹھیکیدار نے انہاں نوں تے زیادہ ہونا چاہیے میں کہ اللہ نے جدوں اپنی توحید دا جلسہ کیتا سی نا تے سارے ہی بلا لے سن نبی بھی ولی بھی نیک بھی بد بھی معدنیات ہمہ حیوانات جمادات سارے بلا لے کائنات ارضی اسماوی دی ہر شے بلا لے لیکن جدوں نبی دے میلاد دا جلسہ آیا فرمایا سارے نکل جاؤ نبی بیٹھے رہو یا اللہ کیوں فرمایا یہ جلسہ میرے نبی دے میلاد کا جلسہ ہے اعلان کر کے دسنا چاہنا اے نبی پاک ہے میلاد وچ بھی ہمیشہ پاک ہی ہوندے رہن گے کوئی پلیت نہیں آ سکتا اور جب تک میلاد ہوگا پاک ہی آئیں گے سب پاک ہوں گے اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اللہ قرآن مجید اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو چرچا کنوں کہندے ہیں کہ 5-7 بندے کمرے چوڑ کے چپ کر کے اکھاں پاڑ پاڑ ایک دوجے ول ویندے رہن انہوں چرچا آکھ دیں بولو اونچی بول چھڈو نہیں انہوں چرچا نہیں آگا چرچا کنوں کہندے ہیں جی میں تساں اشتہار چھپوا کے بینر لگوا کے اعلانات کروا کے لوکاں نوں دسیا نبی دے میلاد دا جلسہ جے آیا جے انہوں کہنا ہے چرچا اور اللہ نے چرچے دا حکم نہیں خوب چرچے دا حکم عنوائن تاؤتو نعمت اللہ ہے لا تحسوها اللہ دیاں لا تعداد نعمتاں نے گنیاں شروع کر دئیے نہیں گن سکتے ہاتھ نعمت اکھاں نعمت زبان نعمت کان نعمت پیر نعمت دولت نعمت اولاد نعمت اللہ اندہ خوب چرچا کرو میں ایگزامپل دین لگا مثال اچھا دولت نعمت ہے کہ نہیں بولو اور دولت نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے نا اچھا ساڑھے چے کمومی ایک گال ہور بھی اللہ پتر دے وینا تسی کہنے اللہ نے نعمت دیتی تی دے ویتے اللہ دی رحمت لیکن صرف جملے گلہ میں اگر پتر نعمت ہے تو کوئی بندہ تو آڑے بھی کھڑا ہو کہ آنکھیں نہ پہ نعمت رحمت نہیں ہوندی تے جے تی رحمت ہے تو کوئی بندہ کھڑا ہو کہ آنکھیں نہ رحمت نعمت نہیں ہوندی اس صرف گلان رحمت ہی نعمت ہوتی ہے اور نعمت ہی رحمت ہوتی ہے جب تک رحمت نہ ہو نعمت نہیں ہوتی نعمت ملتی تب ہے جب اس کی رحمت پتہ نہیں کتھے بیٹھے تجھے سبحان اللہ کھڑی نہیں آئے توجہ کرو ہاتھ نعمت نے دولت نعمت ساڑھے بچوں کو بندہ باہر گھڑی اچھ پہ جائے کہ روڑا پاندہ جائے اوہ لوگو میرے کو 1 کروڑ روپیہ جائے اوہ لوگو 1 کروڑ روپیہ جائے ایک گھڑی چرچا کردہ لنگے گا دوجی کسے لنگنے نہیں دینا
اے نعمت اللہ حکم دے رہے ہیں چرچے دا اسا چرچا کیتا تے کھو سکے اولاد نعمت تواڈے وچ کوئی بندہ باہر جا کے رولا پا دے اور میرے 5 پتر جے تو کوئی تانوں ڈاک کے کہہ سکدا کوئی گل نہیں کادا رولا پایا جے تیرے 5 نے تے گامے دے 8 نے ہلکا اولاد نعمت چرچا کیتا لوکی مذاق کر دے دولت نعمت چرچا کیتا تے لوکی کھو لے دے مالکہ یہ تے فرماؤ کیڑی نعمت جتے چرچے دا حکم دیتا ہے فرمایا جتے صدقے تینوں کائنات دیاں ساریاں نعمتاں دتیاں نے نا او تے آن دے چرچے کریا کر پھر ساریاں نعمتاں دا حق ادا ہو جائے تو ایک گل ذہن وچ رکھو کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد خود منایا پھر منا کے حکم بھی دیتا ہے قیامت والے دن ساڈے کولوں ہر نعمت دے متعلق پوچھنا جی اللہ نے قرآن کہہ رہے ہیں علماء بیٹھے ہر نعمت کے متعلق تجھ سے سوال کیا جائے پوچھا جانا ہے تینوں ہاتھ دیتے سن قرآن پاک پکڑن واسطے تے چوری کردا رہے اکھاں دیتی ہے سن روضہ رسول دی زیارت واسطے غیر عورتاں ول تکدا رہے زبان دیتی سی نبی دی اناتا پڑھن واسطے گالی گلوچ کردا رہے اور پیر دیتے سن مسیتے چل کے جان واسطے تے سینما ہال چل کے جاندا رہے دولت دیتی سی نبی دے ذکر تے خرچ کر تے تم کنجرا کنجریاں تے خرچ کردا رہے اولاد دیتی سی تینوں دین دا عالم بڑا تے تم ایکٹر بنا چھڑے اگر چھوٹی چھوٹی نعمت دے متعلق اللہ ساڈے کولوں اے سوال کرے گا تے جدے صدقے اللہ اے ساریاں نعمتاں دتیاں کیا رب اے نہیں پوچھے گا او دے ہون دیاں خوشیاں بھی کردا رہیا کہ نہیں تو بلا شبہ جتھے چھوٹی خوشی دے متعلق پوچھا جانا اوتھے انہاں خوشیاں دی جان دے متعلق بھی پوچھا جانا خوشی کردا رہے ہیں کہ نہیں کردا اور جیڑا بندہ کہے نا میلاد دی خوشی نہیں کرنی چاہیے مینوں حیرانگی ہوندی اودی عقل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو اکٹھیاں کر کے کی کہندے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي یاتی من بعد اسمہ احمد اور میری قوم تانوں مبارک دے کے جا رہے ہیں میرے تو بعد ایک نبی آئے گا عظمتاں والا جدا نام احمد ہوئے جیڑا کہندے نا خوشی نہیں منانی چاہیے انہوں کنوں پھڑ کے قرآن پاک دی آیت دکھاؤ تو انہوں پوچھو جڑی بشارت ہے فوتگی والے گھر آکھی دیے بول چھڑو شہیدو توانوں ایک خطاب سنن دی عادت ہے نہیں اصل وجہ ہے تاں تو سبحان اللہ نہیں یار دے اللہ اکبر حضرات توجہ تو اللہ نے خوشی حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو خوشی دی خبر سنائی اور دوسرے نمبر تے جیڑا بندہ اپنے ابے والے کام تو پھر جائے تو کی آندے اے پیو دا ہی نہیں آئے لوگ کی آندے حرامی اپنے ابے دی سنت تو پھر گیا طریقے تو لت گیا ہے اے پیو دا ہے ہی نہیں گال سنا میں اگلی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پتر چیز نو اپنے سامنے کھڑیاں کر لیا فرمایا پترا آخری لمحات تک وہ محال اللہ رب العزت دی توحید دامن نہ چھڑی نبی پاک دی محبت دا دامن نہ چھڑی عرض کیتی بابا اللہ دی توحید تے ٹھیک ہے پر نبی پاک دا پیار کوئی لازمی اللہ دے نبی فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر وملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا اياك فرمایا پترا رب کائنات اگر محمد مصطفیٰ او دی امت نو اگر پیدا نہ کردا نہ دن بنادا نہ رات بنادا نہ جنت بنادا نہ دوزخ بنادا نہ نبی پیدا کردا نہ فرشتے پیدا کردہ ولا عشاقہ نہ ہیو تیموں پیدا کردہ لولا قلبہ اظہرت ربوبیہ اگر انہوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوگا وہ اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرنا
اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرنا. پتہ چلیا حضرت آدم ساڈے ابا جی نے نبی دا ذکر نبی دی آمد دا ذکر اپنے پتر دے سامنے کیتا ہے تے اسی 12 ربیع الاول والے دن یا ربیع الاول والے ہر رات مصطفیٰ دے میلاد دا ذکر کر کے لوکاں نوں دسنے ہاں جن میں حلالی ویکھنے ہون سنی ویکھ لو. میں نے ایک بندہ کہنا صحابہ اکرام نے نبی پاک کا میلاد نہیں منایا تو آپ کیوں مناتے؟ انہوں نے جھنڈیاں نہیں لگائیں آپ کیوں لگاتے؟ انہوں نے بینر نہیں لگوائے تم کیوں لگواتے؟ اگر مثال سمجھ آ گئی گل سمجھ آ جائے گی. ایک کندی ہے جڑ ایک کندہ تنا. جڑ ہوئے تے تنا ہوگا جڑ نہ ہوئے تے تنا نہیں ہوگا. جڑ زمین ہے چندی ہے تنا باہر ہوگا. جڑ پھڑ نہیں دیندی تنا پھڑ دیندہ ہے. تے جے کوئی جا کے تنے نو آکھے تیری جڑ پھڑ نہیں دیندی تو کیوں دینا ہے؟ آکھے گا بدبختہ میری جڑ ہے تے پھڑ دے رہی. اگر جڑ نہ ہوندی کدی پھڑ نہ دیندہ. پر فرق ہے وے میری جڑ زمین اچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دیئے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا. صحابہ ساڑی جڑ میں وہ میلاد منا دے رہے تے آج اسی منا رہے ہیں. پر فرق ہے وے وہ اپنے دور دے مطابق منا دے رہے اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں. اگر کوئی کہے ہونا چنڈیاں نہیں چھڑ لائیاں تو تسی کیوں لاندے ہو؟ جدو قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاندہ سی ہڈیاں تے لکھیا جاندہ سی پتھراں تے لکھیا جاندہ سی. جدو قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگلیں کہندہ بینر نہیں لاندے تسا کیوں لاندے ہو؟ ہونا نہیں چھڑ لائے. جدو نبی دے چچا حضرت حمزہ جامع شہادت نوش کیتا ایک چادر نبی دے چاچے دا سر کائی دن تے پیر ننگے پیر کائی دن تے سر ننگا. آقا فرمایا چاچے دا سر کج کے اے پیران تے کہا پا دیو. جدو کفن واسطے کپڑا مجسر نہیں سی تم بینران دا تقاضا کریں تے پاگلیں. میلاد ہونا نہیں منایا آج اسی بھی منا رہے ہیں. پر فرق ہے وے وہ اپنے دور دی سہولیات مطابق منا دے رہے اسی اپنے دور دی سہولیات مطابق. زندہ باد زندہ باد. جو ہے لائٹنگ کیوں کرتے ہو؟ علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے زواجر دی روایت تبرانی دی روایت لگا پڑھنے توجہ کرے. توس تبری یمنی جو آیا اپنے ساتھیاں نال لے لیا تھیلا لے لیا وچ چراغ پا لے بتیاں لے لیا تیل لے لیا چلدا چلدا مدینہ پاک آ گیا. اگے نبی دے صحابہ بیٹھے نے مسجد نبوی وچ وڑیا. صحابہ نو ملن تو بعد ساتھیاں نو کہن لگا اوے رسیاں ٹنگو. پوری مسجد وچ رسیاں لٹکا دتیاں گئیاں وچ چراغ رکھ کے تیل وچ پانی ملا کے وچ رکھیا وچ بتیاں پا کے ادھر مسجد روشن کیتی ہے ادھر آقا آ گئے. آقا فرمایا مسجد کن نے روشن کی تھی؟ عرض کی تھی حضور توس تبری یمنی جو آیا جن نے مسجد روشن کی تھی. آقا دی زبان دے لفظ سنو فرمایا نورت المسجد کہ نورت الاسلام اور مسجد روشن کرنا لیا. انج لگ دے جمیں اسلام روشن کر چھڑے نورت اللہ فی الدنیا فالآخرہ اور مسجد روشن کرنا لیا. اللہ تینوں دنیا تے بھی چمکا دے وے تینوں آخرت وے چمکا. بڑی مہربانی. اور یہ دعا حضور دی صرف وہ دے واسطے نہیں بلکہ نبی پاک دے ہر اس امتی واسطے جیڑا جدوں جدوں نبی دا میلاد آئے اپنے کراتے بھی لائٹنگ کرے تے مسیطان دے. میں نارنگ منڈی تقریر کرنے واسطے چلا گیا انہاں لائٹنگ بڑی کیتی سی. میں نے ایک بندہ کہتا شاہ جی انیاں بتیاں میں کہا خیریے آندھا بجلی ضائع ہوگی. میں کہا ساڑھے ملک تے کدی آئی نہیں. آندھا نہیں شاہ جی بتیاں تھوڑیاں ہونیاں چاہیے. میں کہا کنیاں کونیاں چاہیے. آندھا ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندہ ہے. میں کہا جتھے ایک تے ادھی نال چلدا ہے تو اڈا چلدا ہے ساڈا نہیں. وہ کسی نے کانے نو آکھیا سی انے ہاں. آندھا پا جی انے نہیں کانے ہاں ایک اکھ نال جتھے چاواں جدوں چاواں جا بھی سکنا تے آ بھی سکنا.
میں کہا مولوی تیریاں کنیاں اکھاں نے؟ آندا دو، تے میں جا ایک کڑ دئیے تے کام تے چلے گا؟ آندا شاہ جی کام تے چل جانا ہے پر چہرہ سونا نہیں لگدا۔ میں کہا یہ ہوئی تینوں میں دسنا چاہنا، تیریاں تمہاں اکھاں وچوں ایک کڑ دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا۔ اوہ لائٹاں تھوڑیاں ہون، نبی دے میلاد والا ویڑا سونا نہیں لگدا۔ میں نے کہا 12 ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہو، میں لائٹنگ تے ایک اور دلیل دیاں، اوڑیاں دے سبحان اللہ۔ جدو نبی پاک دی ولادت دا وقت قریب سی نا تے او نا بیبیاں دے کول حضرت آمینہ پاک کول ایک بی بی سی جدا نا سی شفا۔ حضرت بی بی شفا باہر گئیاں تے دوڑ کے واپس آ گئی۔ بیبیاں پوچھا خیر ہی؟ انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں ہون کی ہونا ہے پر جو میں ویکھیا تسی بھی پریشان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کی ویکھے؟ انہوں نے کہا جڑے ستارے میں آسمانہ تے ویندی رہی ہیں، جعل تو انظرو الی النجوم تجلا، میں ستارے ویکھے نے آمنہ دیاں کندہ تے بھی چمک رہے نے تے آمنہ دے کوٹھے تے بھی چمک رہے نے۔ یہ حضرت شفا کہہ رہی ہے۔ اچھا توجہ کرے، سائنس کہندی ہے کہ ستارہ تے ایک کی زمین نالوں بڑھا ہے، ایک ستارہ ہی پوری زمین نالوں بڑھا ہے۔ اگر ایک ستارہ پوری زمین تے آ جائے تے انجے جی میں زمین تے ٹکڑ آ گیا تے اتھے تے نجوم دا ذکر ہے، ایک تارے دا نہیں۔ یا اللہ جی ایک ہی آ جاندہ تے زمین ٹکی جانی سی، پر شفا کہیں دیئے میں ستارے ویکھیں۔ تسی آکھو کہ شاہ جی اتھے عظمت مصطفیٰ کتھے ہوئے؟ اگر توجہ کرو کہ تو سمجھ آ جائے۔ اللہ فرمایا او تارے ہو جتھے تو اڈا مقام ہے نا، جتھے رہندے ہو اتھے تسی اوڈے ہی ٹھیک ہو، پر جدو مصطفیٰ دے گھر آنا ہے نا وڈیاں نہیں چھوٹیاں بن کے آنا۔ آئے اور یہ دیتے بھی دلیل دے دیں۔ جدوں حضرت جبریل حضور نے معراج واسطے لین واسطے آئے، آکھیا کنڈی نہیں کھڑکانی، یا اللہ کی کراں؟ فرمایا چھت سوراخ کر تے وچ جا، یا چھت کھول۔ چلو چھت بھی کھول جائے تے کمرے دیئے نا۔ آؤ ہم دیکھئے جبریل کڈا ہے۔ حضور فرمایا جبریل توں داہیہ قلبی دی صورت وچ میرے کو ہونا ہے، کدی اپنا آپ بھی تے وکھا چھڑیا کر۔ جبریل نے جدوں اپنا آپ وکھایا نا تے 600 پر سن او دے جسم تے ایک پر دی وسعت اتنی سی کہ زمین و آسمان اس ایک پر دی لپیٹ چاہ گئے نے، جدا ایک پر ایڈا ہے او دے 600 کنے ہون گے۔ اللہ آندہ جتھے تو ہیں میں نا اتھے اوڈا ہی ٹھیک ہے، پر جدو نبی دے قدمہ چاہنا ہی چھوٹا بن کے آوی، وڈا بن کے نا۔ توجہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے پھر ولادت بسعادت دا وقت قریب آیا نا تے حضرت آمنہ کہنی ہے رائی تو سلاست آلام، میں 3 چنڈے ویکھے۔ کنے 3 چنڈے لگے ویکھے۔ عالم بالمشرق ایک مشرق لگا ویکھے، عالم بالمغرب ایک مغرب وچ لگا ویکھے، عالم فوق الکعبہ ایک کعبے دی چھت تے ویکھیا۔ آخری گل میری تقریر مک گئی، توجہ۔ ایک مشرق وچ ویکھیا، ایک مغرب وچ ویکھیا، ایک بیت اللہ دی چھت تے ویکھیا۔ پھر حیرت والی گل ہے اللہ نے وہ چنڈے وکھائے بھی آمنہ نوں نے، جنیاں بیبیاں سن کسے نوں چنڈا نظر نہیں آیا، کسے نوں نہیں، صرف آمنہ۔ کیوں؟ خامد فوت ہو جائے تے عورت دے گھر بچہ پیدا ہوئے تے عورت سوچ دیئے پہ یتیم ہے آتے گیا پتہ نہیں ادا کی بنے گا، عورت دے ذہن چاہ جائے باپ سر تے کوئی نہیں، بچہ پیدا ہو گیا پتہ نہیں ادا کی بنے گا۔ اللہ فرمایا آمنہ اے ہون تو سوچ رہی ہے نا تو بچہ یتیم ہے آ گیا باپ سر تے کوئی نہیں تو کی بنے گا؟ تیرا رب تینوں کہہ رہا اے دی چھڑ ہن کائنات جدا بھی جو بنے گا نا اے دا صدقہ ہی بنے گا۔ کائنات جدا جو بنے گا نا اے دی وجہ تو بنے گا۔ تے نالے چنڈے ویکھے نہیں یا اللہ ویکھے نہیں، ایک مشرق چے مغرب، ہاں یا اللہ ویکھے۔ پتہ کیوں وکھائے نہیں یا اللہ کیوں وکھائے؟ فرمایا تیرے دل چ آیا نا یتیم بن کے آ گیا،
آمنہ میں رب ہو کے کہنا اے آیا تے تیری گودی وچ یتیم بن گیا پر میں رب ہو کے قسم چکنا ایک وقت آئے گا اے دی عظمت تے چنڈے مشرق وچ بھی لہران گے تے مغرب وچ بھی لہران گے تینوں چنڈے اس واسطے دکھائے اچھا مشرق وچ رہنے اسی آخری جملے تے تقریر موقع مشرق وچ رہنے اسی چنڈے لہرا کے 12 نو دسنے کہ نبی پاک دی عظمت دے چنڈے مشرق وچ جھول رہے نے جیڑا وعدہ اللہ نے آمنہ نال کیتا سی وہ ایتھے تے پورا ہو رہا جنڈے جھول رہے لیکن مغرب دا پتہ کیویں لگے جیڑے بندے ادھر گئے نے یا 12 ربیع الاول والے دن جدوں جلوس نکلیا اپنا نیٹ کھول کے دیکھ لو تے 12 دی اپ ڈیٹ دیکھ لو اللہ دی قسم اٹھا کے آنا افریقہ امریکہ یا انگلینڈ یا تیونس مراکش ترکی اٹلی جتنے مغرب ممالک جدوں نبی پاک دے میلاد دا جلوس نکلیا او عیسائی تے کافر انہاں دی ٹریفک سڑکاں تے رک گئی ہے پر مصطفیٰ دے جھنڈے گزارے جا رہے ہیں اللہ اکبر تو پھر مینوں اے دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد دی خوشی تو ود کی اور کیڑی خوشی جڑی تو منانی اور پتر دی شادی کریے تے کدی کسے مفتی کو نہیں پوچھیا کتنے پیسے خرچ کریے حالانکہ اسلام کہندا بے جا پیسہ خرچ کرنا حرام ہے نہیں کرنا چاہیے اسلام منع کردا ہے پر اللہ دی قسم قرآن کہہ رہا ہوا خیر مما یجمعون میرے نبی دے میلاد تے خرچ کریا کر جمع نہ کر کے رکھیا کر اے او دے نالوں بہتر ہے جو جمع کر دیو اے خرچ کرنا او دے نالوں بہتر ہے جو جمع کر دیو تے جمع دو ہی چیزاں کیتیاں جاندیاں نے یا مال یا اعمال مال جمع کیتا جاندا ہے ضرورت زندگی واسطے اعمال جمع کیتے جاندے ضرورت آخرت واسطے اللہ فرماندا ہے نبی دا میلاد منایا کر تے جیڑا مال دنیا واسطے جمع کرنا ہے اے او دے نالوں بھی بہتر ہے تے جیڑے اعمال آخرت واسطے جمع کرنا ہے نبی دا میلاد او دے نالوں بھی بہتر ہے اللہ تعالیٰ سانو سب نو نبی پاک دے میلاد دیاں خوشیاں بار بار نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے جھنڈے سانو لہران دی اللہ توفیق عطا فرمائے پی ٹی آئی دا رہنما آ جائے نا تے کدی نون لیگ والیاں جھنڈے نہیں چکے استقبال واسطے وہ کہن گے ساڈا آیا ہی نہیں اسی جھنڈے چک کے دسنے ہاں ساڈا آیا ہے میں کہا تواڈے گھر جمے جدوں چھوٹا جنہ بال ہے گھر گھر ونڈو تسی لڈوان دے تھال ہے تو خوشی نال ہوئے ہر دل جی نحال ہے ہوش کر ملا یہ تے آمنہ دا لال ہے قائد اعظم ڈے منانا جے جائز ہے علامہ اقبال ڈے منانا جے جائز ہے نبی دا میلاد منانا کیوں نہ جائز ہے سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا ملا جی سانو اس کام تو ہٹاؤ نا تو یہ ہمارے روح کی غذا ہے میں عرض کرنا چاہنا سانو چاہیے حضور دا میلاد بھی منائیے خوشیاں بھی کریے اگر 12 ربیع الاول والے دن اسی بازار صاف کرنے ہیں نا تے سانو وہ دل بھی صاف کرنا چاہیے جتوں مصطفیٰ نے لنگنا اکھاں غیر نظر کسے عورت ال ویکھیے اے نہیں ٹھیک فجر دی نماز تو بعد کدی قرآن بھی کھول کے پڑھیا کر اللہ بھی راضی ہو جائے گا ادھر رسول بھی راضی ہو جائے گا اور جنہیں بینر اسی جلوس تے لاندے ہیں نا کدی اساں وہ بینر بھی لائے ہون اپنی تھی بین ماں دے سر تے کدی چادر بھی دتی ہوئے تے ساڈی تھی نو بھی پردے والی وہ عظمت مل جائے جویں سال ہوندا ہے چادراں ودیاں جاندیاں میلاد دے جلوس دیاں تے ساڈیاں ماواں بھیناں دیاں تے کپڑے کٹ دے جاندے اساں کدی خیال نہیں کیتا حضرت میں گل بڑے اندر دے درد نال کرنا چاہ رہا ہوں اسی اپنی خوشی واسطے سارا کچھ کرنے ہیں پر سانو وہ بھی کام کرنے چاہیے جدے تے اللہ خوش ہوئے اللہ دا رسول خوش ہوئے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین